اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے وہ لوگ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے ساتھ؟ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، انڈیا، یہاں لاکھوں کے اعتبار سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ کر دیتے ہیں، اپنے مردوں کو بالکل کوئلہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی راکھ کو دریا یا سمندر کے اندر بہا دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم ناظرین، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدمی اگر مر گیا تو وہ مٹی ہو جائے گا، بلکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، انسان منتقل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں منتقل ہوا، دنیا سے قبر میں منتقل ہوگا، قبر میں سے میدان محشر کے اندر منتقل ہوگا، میدان محشر سے پھر یا جنت کے اندر یا جہنم کے اندر چلا جائے گا، اور آخری انسان کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ سچ اور برحق ہے۔ ہمیں اپنے اس عقیدے پر اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ پکے اور سچے اور بہترین عقیدہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا؟ مجھے جلا دینا، جلا کر جو میری راکھ ہوگی اس راکھ کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر لینا۔ آدھی راکھ، ایک حصہ راکھ وہ دریا کے اندر بہا دینا، ایک حصہ جو راکھ کا ہوگا اس کو جب تیز آندھی چلے، طوفانی دن ہو، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس کو ہوا کے اندر اڑا دینا، اور جو تیسرا حصہ جو ہوگا اس کو آگ کے اندر ہی رہنے دینا، اس کو وہاں سے اٹھانا ہی نہیں۔ اپنے بیٹوں کو اس نے یہ نصیحت کی۔ اس کے بیٹوں نے اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے باپ جب مرا، اس کی راکھ کو 3 حصوں میں کر لیا، آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا، آدھی کو دریا کے اندر بہا دیا، آدھی کو آگ کے اندر ہی جلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی ساری راکھ کو جمع کرو۔ اللہ رب العزت تو ایک ایک ذرے سے بھی واقف ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت پہاڑوں کے ذرات کو جانتے ہیں کہ کتنے ذرات ہیں، اور ریگستان کے اندر جتنے ریت کے ذرات ہیں اللہ ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ ہم تو ایک مٹھی ریت کی اٹھائیں تو اس کو گن نہیں سکتے کہ کتنے ذرات ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی علم رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ریت کے ذرات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی ساری راکھ کو جو ہوا کے اندر اڑائی گئی اس کو بھی جمع کرو، جو پانی کے اندر بہائی گئی اس کو بھی جمع کرو، اور پھر جو راکھ کو آگ کے اندر جلا دیا گیا اس کو بھی جمع کرو۔ جب اللہ رب العزت نے جمع کروایا، دوبارہ اس انسان کو اسی راکھ سے اللہ رب العزت نے بنا دیا انسان، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے میرے بندے، ایک تو وہ ہیں کہ جو میرے انکار کرنے والے ہیں، وہ تو اپنے جسموں کو جلاتے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، وہ تو سمجھتے ہیں نہ قبر ہے نہ حشر ہے، نہ پل صراط ہے نہ میدان محشر ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ تجھے کس بات نے اس چیز پر مجبور کیا کہ تم اپنے جسم کو جلانے کی وصیت کر دیتا؟ تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرتے ڈرتے کہا، اے باری تعالی، مجھے اپنے گناہوں سے، اپنی گناہوں والی زندگی سے، بدکاری والی زندگی سے اتنا ڈر اور خوف تھا، اور تیرے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے اتنا ڈر اور خوف تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے اگر جلا دیا جائے، میری راکھ کو اڑا دیا جائے، آدھی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیا جائے، تو مجھے یہ لگا کہ شاید اس عمل سے میرا جسم دوبارہ تیار نہ کیا جائے، لیکن اے باری تعالی آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تو نے واقعی میرے ڈر سے یہ عمل کیا ہے، جا، میں نے تیرا یہ سارا گناہ معاف کر دیا، اور تیری زندگی جو بدکاری کے اندر گزری وہ ساری کی ساری زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دی۔ اللہ کی ذات بندوں سے اتنا پیار کرنے والی ذات،
تو محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، اور قیامت کے اندر ہر انسان نے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ دہریہ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، بت پرست ہے، جس عقیدے کے ساتھ دنیا کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، ہر انسان نے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن حاضر ضرور ہونے۔ اشہد ان لا الہ